علي حبه جنة قسيم النار الجنة وصي المصطفى حقا إمام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقال في مقام آخر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد. مزرعۃ الآخرہ دنیا کو قرار دیا گیا. اس دنیا کو اہمیت اس حوالے سے دی گئی ہے کہ ترک الدنیا یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اس کو مذموم قرار دیا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ دو اور ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور کہو کہ میں عبادت کروں گا یا میں گناہوں سے دور رہوں گا یا میں بازار اور یہ معاشرے سے اور اپنے گھر بار سے دور چلا جاؤں گا اور ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں پر گناہ کے مواقع نہ ہوں. اسلام نے اس کی مذمت کی ہے اور اسلام نے جب میں نے عرض کیا کہ شارع، راستہ، شریعت، طریقہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طریقہ، وہ شریعت، وہ راستہ معاشرے کے اندر ہی کامیاب زندگی گزارنے کا اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے. وہ معاشرے کے اندر رہ کر کامیاب زندگی کس طرح گزارنی ہے. نہ صرف اسلام نے ہمیں احکامات جاری کیے ہیں بلکہ ہمارے سامنے ایک دو نہیں بلکہ 14 مثالیں ہیں کہ کس طرح اس معاشرے میں رہا جائے، اسی معاشرے کے اندر زندگی کو گزارا جائے اور کس طرح کامیاب زندگی گزاری جائے. تمام معاشرے کے تمام روزمرہ کے جو شعبہ جات ہیں ان کے اندر شرکت بھی کی جائے، دنیا کو کمانے کے لیے کوشش بھی کی جائے، لیکن اس کے ساتھ یعنی ازدواج بھی کیا جائے اور ایک نہیں بلکہ کئی شادیاں کی جائیں. اس کے باوجود اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیا جائے. یہ مثال فقط مکتب اہل بیت میں ملتی ہے. بس قرآن نے بھی حکم دیا ہے حلال کو کمائیں، حلال کو حاصل کریں، حلال کھائیں، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. اور معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے یہ عملاً ثابت کیا ہے کہ حلال کمانا یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے کہ جو دین سے ہٹ کے ہے، بلکہ حلال کمانا بھی دین کا ایک حصہ ہے. حلال کمانا، دنیا کو حلال طریقے سے بسر کرنے کے لیے حلال کو کمانا، اپنا کسب معاش کرنا، اپنی روزی کے لیے نکلنا، یہ اسی طرح واجب قرار دیا گیا ہے جس طرح باقی عبادات کے لیے گھر سے نکلنے کو واجب قرار دیا گیا ہے. اور یہ جو اثر ہے، یہ جو یعنی غذا کا اثر ہے، یہ غذا کا اثر فقط انسان کے اپنے اوپر نہیں ہوتا بلکہ اس کی نسلوں تک یہ اثر چلتا ہے. نسلوں تک یہ سلسلہ. محمد تقی گزرے ہیں، ایک عالم دین. وہ ان کا بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے. وہ مسجد سے باہر نکلے تو کوئی خاتون مسجد کے باہر کھڑی رو رہی تھی. پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ آپ کے بچے نے کہ جو ابھی 7-8 سال کا ہے، پتھر مار کے، میں گھڑا پانی کا بھر کے لے کے جا رہی تھی، اس نے پتھر مارا اور میرے اس گھڑے میں سوراخ ہو گیا ہے. وہ شکایت کرنے میں آپ کے پاس آئی ہوں. گئے اور جا کر معلوم ہوتا ہے نا کہ کہاں سے ابتدا، تربیت کی ابتدا. کیا کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، اور تربیت کے آغاز جو ہے وہ ماں کی گود سے نہیں ہوتا بلکہ ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ بچہ گود میں آ گیا تو تربیت شروع ہو گئی. اپنی زوجہ کے پاس گئے اور کہا کہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اس کو لقمہ حرام نہیں کھلایا.
اگر لقمہ حرام نہیں کھلایا تو یہ اثر کہاں سے آ گیا؟ لقمہ حرام کا اثر تو یہ جو اس نے شرارت کی ہے، یعنی شرارت کرنا کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایسی شرارت کہ جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو، وہ شرارت بچے کو کرنے سے منع کرنا چاہیے۔ عام طور پہ ہم اگر بچوں کو منع کرتے ہیں تو بالکل ہی ان کو جکڑ لیتے ہیں، اور اگر چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں شرارتی بچہ جو ہے وہ ذہین ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو کچھ بھی کرنے دو۔ نہیں، شرارت کا اس کو پتہ ہو کہ یہ شرارت میرے کرنے کی ہے اور یہ شرارت میرے کرنے کی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس نے آج یہ کام کیا؟ کیا تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ یاد کرو کوئی ذہن میں۔ کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ، ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ میں بازار گئی جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میں حاملہ تھی، میں جب بازار گئی تو ایک پھلوں کی دکان کے آگے سے میں گزری اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر انار موجود ہیں، اور جب خاتون کی حالت ہو حمل کی تو اس کو اس طرح کی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے۔ تو کہتی ہے کہ میرے پاس موجود نہیں تھے، میرے پاس پیسے موجود نہیں تھے، لیکن میرا دل چاہا کہ میں وہ ذائقہ چکھوں۔ میرے پاس ایک سوئی موجود تھی، وہ میں نے سوئی اس انار کے اندر داخل کی اور وہ سوئی میں نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ فرمایا کہ اگر تو اس انار میں سوراخ نہ کرتی تو آج تیرا بیٹا گھڑے میں سوراخ نہ کرتا۔ یہ تربیت ہے، یعنی تربیت کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا عبادت کے بارے میں تو معصوم نے فرمایا کہ للعبادت عشرۃ اجزاء، عبادت کے 10 اجزاء ہیں، عبادت کے 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے عبادت کے رزق حلال کمانے میں ہیں۔ یعنی 90% عبادت کیا ہے؟ رزق حلال کمانا، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال۔ باقی ساری عبادات 10% ہیں۔ ابتدا کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ رزق حلال، لقمہ حلال کو حاصل کرنا۔ کسی نے جب دیکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علیہ السلام کے ساتھ ان کے چند غلام بھی ہیں، اور امام علیہ السلام خود اپنے کھیتوں میں مزدوری کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ امام علیہ السلام کے چہرے انور پر پسینے کے قطرے ہیں، تو پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خود بھی اگر ان کو کہیں تو یہ بھی آپ کا کام کر سکتے ہیں، آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں خود بھی کام کر سکتا ہوں اور اپنے غلاموں سے بھی کام کروا سکتا ہوں، میرے جگہ پر دوسرے لوگ کام کرنے والے موجود ہیں، لیکن میں صرف اس لیے کام کرتا ہوں تاکہ خداوند متعال دیکھ لے کہ میں رزق حلال کی جستجو کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اعمل و احمل علی رأسک واستغن عن الناس۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہم کسی کا محتاج نہ ہوں، ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، اور خصوصاً جو ہے وہ کوئی شخص کے کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ، یا کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ ایک طریقہ بتایا ہے امام صادق علیہ السلام نے کہ اگر کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتے تو 2 کام کرو، اعمل، خود کام کر، کام کر۔ نکما رہے کہ بندہ صرف دعا کرے کہ کسی کا محتاج نہ کرنا، نہیں، خود کام کرنا ضروری ہے۔ وَاحْمَلْ عَلَى رَأْسِكَ، اور اپنا وزن خود اٹھاؤ۔ فرمایا اگر کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتے تو اپنا سامان خود اٹھایا کرو۔ سعد الانصاری، اس کا نام ہے سعد الانصاری، اس کے ہاتھ سخت ہیں۔ جب پوچھا کہ تیرے ہاتھ کیوں سخت ہوئے ہیں تو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، حلال کمانے کے لیے جو مزدوری کرتا ہوں ہتھوڑے سے، میں پتھر توڑتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، حضرت نے اس کے ہاتھوں کو چوما، اور چومنے کے بعد فرمایا وقال هذه يد لا تمسها النار، یہ وہ ہاتھ ہیں جس کو آگ چھو بھی نہیں سکتی، جس کو جہنم کی آگ مس بھی نہیں کر سکتی۔ ماں کے پیٹ سے پرورش شروع ہوتی ہے۔ ان کے والد ہیں محمد اردبیلی۔ مقدس اردبیلی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو مقدس کا لقب امام زمان نے عطا کیا تھا، امام نے عطا کیا تھا۔ ذرا حالات زندگی علماء کے پڑھ کے تو دیکھیں، اعتراض تو ہم کرتے ہیں کہ مولویوں کو کچھ نہیں پتا، ذرا علماء کے حالات پڑھ کے دیکھیں کس طریقے سے پرورش ہوئی ہے۔ محمد اردبیلی اپنے باغ میں کام کر رہا ہے، مقدس اردبیلی کا والد نوجوان ہے، ابھی اپنے باغ میں کام کر رہا ہے، تو دیکھتا ہے یہ پانی کے کھالے ہوتے ہیں، ایک باغ سے گزر کے دوسرے باغ، دوسرے سے تیسرے باغ، اس میں سیب ایک بہتا ہوا ہے، سیب۔ مزدوری کرتے ہوئے بھوک لگی تھی، اٹھایا سیب کھا لیا۔
جب سیب کھا چکا ذہن میں آیا کہ میرے باغ میں تو سیب ہے ہی نہیں، یہ میرے باغ میں تو سیب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ میری ملکیت نہیں تھی جو سیب میں نے کھا لیا۔ ہم کسی کا پلاٹ بھی ہضم کر دیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا۔ کہتے ہیں کہ اب سیب میں نے حلال کروانا ہے، سیب کو حلال کرنا ہے۔ اب دیکھا ارد گرد جو باغ ہیں جہاں پر سیب ایسے ہیں جو پکے ہوئے ہیں، جو گرنے والے ہیں، اس باغ کے مالک کا پتہ کیا، اس کے پاس پہنچا، کہا کہ میں ایک سیب کھا لیا، میں اس کو جو ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں، ورنہ آپ اس کی جو ہے وہ قیمت لے لیں۔ تو میں حلال کروانے کے لیے آیا ہوں جو سیب میں نے کھایا ہے۔ کہتا ہے کہ میں آدھا سیب حلال کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ باغ فقط میری ملکیت نہیں، ہم دو بھائی ہیں، دوسرا بھائی نجف میں رہتا ہے، تو میں اپنا سیب تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو میرے بھائی کا سیب ہے وہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ اب وہ بھی سمجھ گیا جو باغ کا مالک تھا کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے جو ایک سیب کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، ورنہ کون اس طرح کوشش کرتا ہے۔ رخت سفر باندھا، کوئی اس وقت گاڑیاں نہیں تھی، کوئی جہاز نہیں تھے، گدھے پر سواری ہوتی تھی، گدھے پر سامان باندھا، نجف پہنچ گئے۔ پتہ پاس تھا، پوچھتے پوچھاتے آخر اس باغ کے مالک دوسرے بھائی کے پاس پہنچے کہ جس کے پاس انہوں نے آدھا باقی سیب حلال کرانا تھا، اس سے جا کر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ کے بھائی نے کہا کہ انہوں نے اپنا تو معاف کر دیا، یا آپ قیمت لے لیں یا وہ معاف کر دیں۔ کہتے ہیں کہ نہ میں قیمت لوں گا اور نہ معاف کروں گا۔ وہ جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں معاف کروں گا اور نہ ہی میں تمہارے سے قیمت لوں گا، ہاں ایک شرط میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میری ایک بیٹی ہے کہ جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور منہ سے گونگی ہے، میں اس کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ شرط منظور ہے تو میں تمہیں سے معاف کرتا ہوں۔ پریشان ہو گئے، یعنی اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیں تو کیا جواب ہوگا۔ لیکن جب کافی تعامل کے بعد سوچنے کے لیے وقت مانگا، بہت سفارشیں کی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ میری شرط ہے، چاہے امیر المومنین کے روزے پہ لے چلو، شرط میں یہ رکھوں گا، یا تو کھانے سے پہلے پوچھتے، تو اب جو ہے وہ میں اس شرط کے بغیر سے معاف نہیں کروں گا۔ آخر شرط مان لی کہ اس اندھی بہری اور گونگی کے ساتھ زندگی گزارنا منظور ہے، آدھا سیب حرام کا کھانا منظور نہیں ہے۔ شادی ہوئی، پہنچا جب کمرے میں دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خاتون ہے کہ جو آنکھوں سے اندھی بھی نہیں ہے، بول بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے۔ تو کہتا کہ تیرے والد نے میرے ساتھ جھوٹ بولا؟ تو کہتی جھوٹ نہیں بولا، میرے والد نے تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ جو اس نے کہا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک پیدا ہونے سے لے کر آج تک میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، یعنی یہ بات کی جاتی ہے کہ کسی غیر محرم نے مجھے نہیں دیکھا، یہ بھی ہے بات، یہ بھی عظمت کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کے کہ میں نے کسی غیر محرم کو، یہ کنیز زہرا ہوتی ہے، میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے مجھے کہا کہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ میں نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، اس وجہ سے اس نے کہا کہ زبان سے گونگی ہے۔ اور میں نے کوئی گناہ آج تک کانوں کے ذریعہ، کوئی ایسی آواز نہیں سنی کہ جو شریعت نے سننے سے مجھے منع کیا تھا۔ یہ انعام ہے میری صورت میں جو تجھے اللہ نے دیا ہے۔ وہ میرا والد ڈھونڈ رہا تھا کہ میری اتنی مقدس اور پاک و پاکیزہ بیٹی ہے، اس کے لیے پاک و پاکیزہ نوجوان چاہیے جو تیری صورت میں مل گیا، اس لیے وہ بضد تھا کہ تیرے ساتھ میری شادی کرے۔ محمد اردبیلی اور اس طرح کی پاکیزہ خاتون ماں باپ ہوں تو مقدس جیسی اولاد کیوں نہ پیدا ہو۔